اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال لیل و نہار میں، سرًا وعلانیہ، چھپا کے اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ حزن میں۔ سرًا، چھپے طور پہ، سیکرٹلی، علانیہ، کھلم کھلا، اوپنلی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم انسانیت کی خدمت کے لیے دیا ہے، اور اس عمل کا اہتمام معاشرے کے تمام طبقات میں دولت کی گردش کو یقینی بناتا۔ اس طرح ہر ایک کے پاس ایک خاص حد تک قوت خرید ہوگی، جس کا نتیجہ صنعتی ترقی، زرعی ترقی اور تجارتی سرگرمی میں اضافے کی صورت میں نکلے گا، اور وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دن ہو یا رات، چھپ کر اور کھلے بھی، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اجر رب العزت کے ہاں اس شکل میں ہے کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ الذین یاکلون الربا، اور جو لوگ کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، نہیں وہ کھڑے ہوتے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی جسے مخبوط کر دیا شیطان نے مس سے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو مثل ربا ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بے کو اور حرام کیا ہے ربا کو۔ الربا، سود، ناجائز بڑھوتری، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں یوزری۔ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے، ناٹ دے اسٹینڈ، یتخبطہ، باولا کر دیا ہے، کنفاؤنڈس ہم۔ البیع، بیع کہا جاتا ہے سودے بازی کو، ٹریڈ، بارٹرنگ۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرنے کے لیے سود کھاتے ہیں۔ ان کی حالت اس شخص کی مانند ہے جسے شیطان نے باولا کر رکھا ہو۔ ماضی گواہ ہے کہ جو قوم دولت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی زمین پہ جا بجا شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے عالیشان محلات کے مالک جو ہیں، آپ دیکھ لیں کنڈرات کی شکل میں جگہ جگہ زمین پہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ جو سود خور ہیں، یہ اللہ کی زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ حالانکہ وہ جو آثار ہیں وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور تہذیب و تمدن میں بھی ان سے برتر تھے، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا تو پھر کوئی بھی انہیں نہ بچا پایا۔ سود خور اپنے اس روش کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربا بھی تجارت کی مثل ہے، یعنی جس طرح ایک تاجر اپنے گاہک سے اصل قیمت سے زیادہ وصول کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں ایک واضح فرق ہے۔ تجارت میں انسان پیسہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ اس طرح جو زائد وہ لیتا ہے اس کے سرمایہ کا منافع نہیں بلکہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔ اس کے برعکس ربا میں کوئی محنت انوالو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے وہ محنت کے معاوضے کا ہے، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی اس نے صحیح کی۔ اس لحاظ سے دوسروں کی محنت کا ما حاصل
خود لے لینا اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود خوری کا سختی سے منع کیا ہے اور بیع یعنی تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، تو جس کو پہنچی موعظت اپنے رب سے وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، تو اس کے لیے ہے جو پہلے سے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو کوئی اعادہ کرے تو یہی ہے صاحبان آگ، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہ پڑے۔ جاءہ پہنچ گئی اسے، کمز ٹو ہم، موعظۃ بھلائی کی بات، عام طور پہ ہم کہتے ہیں واز، ایڈوائز، ایڈمونیشن۔ فانتہا، سو وہ منع ہو گیا، وہ رک گیا، سو ہی ریفرینڈ۔ سلف، جو پہلے ہو چکا یا جو گزر چکا، ہیز پاسڈ۔ آدھا، پھر سے کرنا، دوبارہ کرنا، ریپیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس غیر قانونی فعل کو روک دے تو جو ہو چکا سو ہو چکا۔ البتہ اس نصیحت کے ملنے کے بعد بھی اگر کوئی اس فعل کو دہرائے گا تو پھر اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑاتا ہے ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہو برکتا کسی بھی ناشکر گناہ گار کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور صلاۃ قائم کریں اور طریقہ زکوٰۃ پہ عمل کریں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پہ اور نہ وہ حزن میں ہے۔ یمحا کا اس طرح سے مٹا دیتا یا مٹا دینا کہ کچھ بھی باقی نہ بچے، جس طریقے سے کہ پینسل سے لکھا ہوا آپ ربڑ کے ساتھ خوب رگڑ رگڑ کے اس طرح سے مٹا دیں کہ بالکل کاغذ صاف ہو جائے۔ ڈسٹرائز، یوربی بڑھا دیتا ہے، انکریزز۔ کفار، نفی پن رکھنے والا، کافر، انگریٹفل، ناشکرہ۔ اسیم، جان بوجھ کر گناہ کرنے والا۔ جو لوگ ربا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سرمایہ بڑھتا ہے، در حقیقت وہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں دولت پرستی عام ہو گئی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ قومیں گناہوں سے نیست و نابود نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جاتا، اور دولت پرستی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کو محمیز دینے والے بڑے عوامل میں سے ایک گناہونا عمل سود ہے، جو رزق کو حرام کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے برعکس جو لوگ اپنی دولت انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں تو وہ نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ کے طریقے سے ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی چنودی کا، بس یہ ہیں جو اضافہ کرنے والے ہیں۔ سود کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، عوام کی قوت خرید دن بدن کم ہوتے جاتی ہے، جس کی وجہ سے صنعت، تجارت، زراعت سب میں کساد بازاری واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ سرمایہ داروں کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ سود خوری کے برخلاف زکوٰۃ اور صدقات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قوم کے تمام افراد میں دولت گردش کرتی رہے، تاکہ ہر شخص کے پاس ایک قوت خرید ہو۔
اور اس کی وجہ سے صنعتی ترقی ہو، کھیتیاں سرسبز ہوں اور تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ کے مربوط نظام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جہانوں کی بھلائیاں سمیٹتے ہیں۔ صلاۃ کا قیام انہیں زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کی عادت ڈالتا ہے اور اللہ سے ان کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جبکہ نظام زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح ان دونوں کاموں کا جو مجموعی اثر ہے وہ ہے اللہ سے دوستی اور اللہ سے قربت۔ تو پھر جس طریقے سے ایک مہربان دوست اپنے دوستوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنے دوستوں پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت برتو اللہ تعالیٰ سے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ربا سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم نہیں کرتے تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل سرمایہ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہو۔ ضرور چھوڑ دو، گیو اپ، باقی باقی رہ گیا ہے، ریمین۔ فاضنو تو اعلان عام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات قانون میں ڈال لو۔ سو بی انفارمڈ بحربن، حرب عام لڑائی یا جنگ، افوار۔ تم توبہ کر لو، اپنی غلطی کو تسلیم کرو، باز آ جاؤ، معافی مانگ لو اور آئندہ ایسا نہ کرو۔ ٹو ریپینٹ۔ رؤوس اس کا مطلب ہے اصل، یا آپ کہتے ہیں سر۔ اب قرآنی تعلیمات کے مطابق سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا مخاطب مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان بھائی جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سود خوری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہتے ہوئے وہ کیسے نماز کا مقصد اور روزے کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمن کعبے کے انوار اور تجلیات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل اور پست کر دیا۔ تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کا محاسبہ کریں؟ تو جو شخص سود خوری سے باز آ جائے تو وہ اپنے قرض خواہ سے اصل رقم واپس لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ عسرت والا ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو منتظر رہو اس سے میسر آنے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بھلا ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور احتیاط برتو اس روز سے جس میں تمہاری مراجعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا لوٹا دیا جاتا ہے ہر نفس کو جو کمایا اس نے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ ذو صاحب والا، اسرا تنگی والا، ان ڈیفیکلٹی، ہارڈ پریسڈ۔ فناظرہ سو انتظار کرو، اسے مہلت دے دو، پوسٹ پونمنٹ۔ میسرہ اسے آسانی ہو جائے۔ ایس ترجعون تم لوٹا لیے جاتے ہو، یو آر براٹ بیک۔ تو وفا پورا لوٹا دیا جاتا ہے، ری پیڈ ان فل۔ مقروض پہ تنگی معاش یا مالی بحالی کی صورت میں اصل رقم کا مطالبہ بھی اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے
جب تک اس کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی اور اسے ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تاہم اگر قرض لینے والا اپنا حق چھوڑ دے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر کا باعث بن جائے گا اور اس آدمی کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورہ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، بس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مختصر خلاصہ، دولت پرستی شرک ہے، اور اس شرک کے بڑے عوامل میں سے ایک سود خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام اور بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ سود خوری کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ دولت جمع کر کے عزت و آبرو حاصل کرنے کی خواہش در حقیقت خود فریبی ہے۔ فرعون مصر اور قارون کے ملات بتا رہے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ کتنے بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں کہ مال و دولت کے انبار کے باوجود مادر وطن میں قبر کی جگہ بھی نہ ملے، تو کیا یہ حقیقت ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ قانون قدرت ہے کہ جس مال میں ہر کسی کے لیے حصہ ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور جو مال و دولت محدود کر دیا جاتا ہے وہ ایک دن فنا ہو جاتا ہے۔ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کا قیام فلاح و بہبود کو یقینی بنا دیتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر ایک کو ترقی حاصل کرنے کے یکساں مواقع میسر ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔